فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کافی دیر سے آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں، قیمتی بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں. میرا موضوع ہے کہ ہم کیسی غذائیں استعمال کریں اور ہمارے بچوں کو کس طرح کی غذائیں دیں، اور غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے ہمارے بچوں کے مستقبل پر کیا کیا اثرات ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں مجھے روشنی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے. امید کہ آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور عمل کرنے کی نیت سے دل کے کانوں سے سنیں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر حرام چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی، حرام سے بچنے کا حکم دیا، وہیں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ حرام چیزیں خبائث ہیں، گندی چیزیں ہیں، گندی چیزوں سے اسلام نے منع کیا. تو ایک تو بنیادی بات ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے. اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، خبائث یعنی گندی چیزوں سے بچو. اب ہمیں پاکیزہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، حلال بھی کھانا ہے، حلال کے ساتھ ساتھ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے مت بڑھو. بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں یا حد سے کم کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم درمیانی اعتبار سے کھائیں، نہ اتنا زیادہ کھائیں نہ اتنا کم کھائیں، درمیان سے کھائیں، اعتدال کے ساتھ میں کھائیں. آج کل جو بیماریاں ہو رہی ہیں، آپ حضرات سے ایک سوال ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا کم کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کم کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو ہمیں کنٹرول اسی پہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر بادشاہ کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے، ہر بادشاہ کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے، اس ایریے کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ہر بادشاہ کی ایک چراہ گاہ ہوتی ہے، اس چراہ گاہ میں کسی کو آنے کی، کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر جانا تو ٹھیک ہے، گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے،
لیکن جو اس کے اطراف میں بھی چرائے گا اپنی بکریوں کو، لامحالہ اس کی بکریاں اس نو انٹری ایریے میں بھی گھس جائیں گی اور اس کو نقصان ہوگا، سزا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال تو واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اللہ نے سب واضح کر کے رکھ دیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ میں اور شک کو، یعنی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، شک و شبہ میں ہے، حلال ہے کہ حرام ہے کہ اچھی ہے کہ خراب ہے کہ کھانا کی نہیں کھانا کی، بہت سارے ایسے سوالات اس سلسلے میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے بھی تم بچو، تم متقی کہلاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی اور فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، وہ صحیح ہو تو سب صحیح، وہ صحیح نہ ہو تو سب غلط۔ وہ لوتھڑا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیٹ نہیں، دل ہے۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہے تو سب صحیح، وہ صحیح نہ ہو تو سب غلط۔ تو وہ لوتھڑا کیا ہے؟ دل۔ اب یہ دل کو صحیح رکھنے کے لیے غذا کو صحیح رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پیٹ کی جیسی غذا ہوگی دل بھی ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یعنی نیک اعمال، نمازوں کا مزہ، تہجد کی حلاوت، گناہوں سے بچنے کا مزہ، گناہ کرنے کا نہیں، گناہ چھوڑنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کا بھی ایک لطف ہوتا ہے، تہجد میں اٹھنے کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر انسان کے ایمان والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب غذا پاکیزہ ہوگی۔ اگر غذا پاکیزہ نہ ہو تو یہ دل ہینگ ہو جائے گا، اس دل کے اندر وہ کیفیات، وہ انوار و برکات نہیں آئیں گی۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکیزہ غذا کھائیں۔ تو جسم میں اصل دل ہے، اور دل پیٹ کی غذا کی وجہ سے ہی صحیح یا غلط ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ شوہر کی محبت اگر حاصل کرنا ہے تو شوہر کی محبت تک کا جو راستہ جاتا ہے وہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ یعنی محترمہ اگر اچھا کھانا پکا کر کھلائیں گی تو شوہر کی محبت بھی حاصل ہوگی، اگر اچھا کھانا نہیں پکے گا تو پھر ہوٹل کی محبت حاصل ہوگی، اور ہوٹل میں ٹائم پاس ہوگا، ہوٹل والوں کے ساتھ میں دوستی ہوگی، یارانہ باہر چلے گا، یارانہ اندر نہیں رہے گا، الا ہے کہ کوئی ناقدرہ شوہر ہو تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ورنہ تو جو بیویاں گھر میں اچھا بنا کر کھلاتی ہیں، شوہر گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، گھر کا ہی کھانا پسند کرتا ہے۔ تو اچھے کھانے بنانا چاہیے اور گھر کے پاکیزہ کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کو حکم دیا کہ وہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ کیوں؟ بچوں کی صحت اسی میں ہے۔ آج ڈبوں پر بھی یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مدر ملک از بیسٹ۔ جو پاؤڈر کے ڈبے، جو دودھ کے پاؤڈر کے ڈبے ہوتے ہیں نا، اس پہ بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ ہی بہتر ہے۔ لیکن بعض ماؤں کو پتہ نہیں کس نے اندھی پٹی پڑھا دی، غلط پٹی پڑھا دی کہ وہ 2 سال تک دودھ نہیں پلاتی اور یوں سمجھتی ہے کہ ہم فیٹ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، دودھ آنے کے لیے فلاں غذا کھانا پڑے گا، لہذا 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دیتی ہیں، نتیجے میں مزید بیمار ہوتی ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ نے ماؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ 2 سال تک مکمل اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ اپنے بچوں کو ایسا دودھ پلانا چاہیے۔ دودھ نہیں آ رہا ہے تو اپنا علاج کرانا چاہیے، نہ کہ پاؤڈر پہ ڈال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 پھلوں کی قسم کھائی۔ کون سے؟
ماشاءاللہ پورے علماء موجود ہیں یہاں پر، میری تائید کر رہے، خوشی ہوتی ہے۔ کون سے والتینی والزیتون، انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسم کھائی۔ لیکن آپ بتائیے ہماری اپنی زندگی میں ہم کتنا انجیر کھا رہے ہیں اور کتنا زیتون استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے قسم کھائی، اللہ جیسے احکم الحاکمین جو پوری انسانیت کا پرورش کرنے والا رب العالمین ہے، اس نے قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ مفید غذائیں ہیں، اس کے اندر فائدہ ہے۔ لیکن آج ہم وہی نہیں کھاتے، باقی ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو انجیر اور زیتون کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مفید غذائیں استعمال کریں۔ باہر کے کھانے، ہوٹلوں کے کھانے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ میں تعدیر رکھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ذہین بچہ، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں کہ ایک مدرسے میں ایک ذہین بچہ جو اسکول میں ٹاپ آتا تھا، سائنس کا ماہر تھا، جب اس کے ماں باپ نے چاہا کہ اس کا بچہ حفظ کرے اور اس بچے کو مدرسے میں ڈالا گیا، تو مدرسے میں بچہ چل ہی نہیں پا رہا، پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ ایسا نہیں کہ محنت نہیں کر رہا، محنت کر بھی رہا ہے، لیکن آگے کا یاد کرتا ہے، پیچھے کا بھول جاتا ہے، آگے کا یاد کرتا ہے، پیچھے کا بھول جاتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہو گئے، اساتذہ پریشان ہو گئے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب وہاں پر پہنچے تو بچے سے ڈسکس کی، بات چیت کی، والدین کو بلایا، بچے سے گفتگو کی، تو پتہ چلا کہ بچہ باہر کا کھانے کا بہت عادی تھا، ماں باپ اس کے لاڑ پیار میں اس کو باہر بہت کھلاتے تھے۔ جب ماں باپ سے گزارش کی گئی، ریکویسٹ کی گئی کہ آپ باہر کا کھانا بند کر دیں، باہر کا کھانا کھلانا بند کر دیا گیا، تو ماشاءاللہ اس بچے نے صرف اور صرف 1.5 تا 2 سال میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اتنا برا اثر ہوتا ہے روحانیت پر، دل و دماغ پر ان باہر کے کھانوں کا۔ اس لیے ان باہر کے کھانوں سے احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کے لیے کھولی گئی تھی دکانیں، ہوٹلیں، لیکن اب فیشن بن چکا ہے، اب فیشن بن چکا ہے، اس لیے اس فیشن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم نے حدیث پڑھی ہے، بچپن سے سب کو حدیث کی یاد ہے، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا؟ ہوٹل میں جا کے سیلفی ڈالتے، اسٹیٹس پہ رکھتے، ہم فلاں مندی ہاؤس کو گئے تھے، فلاں بریانی ہاؤس کو گئے تھے، فلاں جگہ کھائے، کھانے سے پہلے بریانی کی سیلفی۔ یہ کوئی تک ہے؟ ارے بازار میں کھانا تو ہلکے پن کی نشانی کہا گیا تھا، اسی ہلکے پن کو اپنا اسٹیٹس بنا رہے۔ کتنے ہلکے پنے کی بات ہے یہ تو ہلکے پنے سے بھی ہلکا، کریلا نیم چڑھا ہے، یہ ہلکے پنے سے بھی ہلکے پنے کی بات ہے۔ جو چیز بہت ہی گندی اور بیکار تھی اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کی تختی الٹ گئی ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کہیں بھی عالم صاحب کو ہوٹل میں دیکھتے ہیں کہ فوری گلہ پکڑ لو، عالم صاحب آپ بولے تھے آپ ہوٹل میں دکھ رہے ہیں نظر، یا پھر آپ گھر میں جاتے ہی اب فوری جو ہے بالکل باندھ کے رکھ دو کہ نہیں بیان سن گیا میں اب ہوٹل میں جانا ہی نہیں، اب دم بات آج سے بند۔ اتنا ٹائٹ کرے تو پھر بعد میں بغاوت پہ آ جاتے، کیونکہ آج کل گھر چھوٹے ہیں، ویکینڈ پہ نکلتے لوگ، مہینے میں کہیں 1 مرتبہ تفریح کے لیے نکلتے، باہر لے جانا پڑتا، کیونکہ گھراں ہمارے آج کل وسیع نہیں ہیں، گھراں اور دل چھوٹے چھوٹے ہو گئے آج کل، چھوٹے چھوٹے کمروں میں، فلیٹوں میں رہ رہے ہیں۔ اب ہوا کھانے کے واسطے باہر نکلنا ضروری ہے۔ باہر نکلے تو گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے، کوئی باغ صحیح نظر نہیں آتا، لا محالہ کیا کرنا پڑتا؟ پھر ایک ہوٹل میں جانا پڑتا، تو پھر وہ ہوٹل میں کھاتے کرتے۔ لیکن احتیاط کرنے کی چیز ہے، اس کو آپ لمٹ میں لے کے آئیں۔ یہ جو فیشن بنا رکھے ہیں نا، ہر تھوڑا ذرا نہیں پکتے کی
باہر سے لا لینا، باہر سے کھا لینا، باہر جا کے کھا لینا، باہر لے جا کے کھلا لینا، ناشتہ نہیں بنا دوشے کی بنڈی کے پاس جا کے کھڑ جانا، دوپہر کا نہیں بنا دوشا اڈلی ڈال کے ٹفن میں ڈال کے بن کے بھیج دینا. یہ جو فیشن بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس فیشن کو، اس عادت کو، اس بری عادت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اس کو لمٹ میں لائیے. بہت انتہائی ضرورت ہو یا ایک آدھ مرتبہ تفریحی طور پہ کھا رہے تو وہ الگ بات ہے، اس کی کچھ گنجائش ہے. تو بہرحال آپ کھانے میں ہمیشہ اس اصول کو اپنائیے، مزے کی بجائے مفید کو دیکھیے. کس کو دیکھیے؟ مزہ دیکھنا بھائی یا مفید دیکھنا؟ مفید ہے کیا، یعنی فائدہ مند بھی ہے یا نہیں ہے. بہت ساری ہمارے مارکیٹ میں غذائیں ایسی ہیں جو پیٹ تو بھر دیتی ہیں، منہ کا مزہ تو دیتی ہیں، لیکن اس کے اندر وٹامن کچھ نہیں ہوتے، اس میں اندر غذائیت نہیں ہوتی. اس سے احتیاط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے پاس میں دعوتوں کا چلن بہت ہو گیا. یہ دعوتیں اللہ کی پناہ. ایک دعوت میں گئے 3 دن کی روٹین خراب ہو جاتی، کیونکہ نوشہ 11 بجے سے پہلے آتے نہیں، 12 بجے سے پہلے دسترخوان نکلتا نہیں، گھر کو واپس آئے تک 1-2 بج جاتے، رات کی نیند ہوتی نہیں، کھانا کھاتے ہی سو جاتے، اور پھر اپنی صحت برباد کرتے. تو دعوتوں میں جانا، دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. دعوت قبول کرنا کیا ہے بھائی، لیکن صحت کی حفاظت کرنا. جس دعوت میں جانے کی وجہ سے دوسرے دن بچے کی پڑھائی کی روٹین خراب ہو رہی ہو، آپ کی نیند خراب ہو رہی ہو، آپ کا پیٹ شریف خراب ہو رہا ہو، آپ اس دعوت میں جا کے بار بار جانے کی عادت بنا لیے. اور مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہے. دعوت میں گئے تو جتنے 4 آئٹم ہیں، 5 آئٹم ہیں، پوروں کا حق ادا کرنا، نہیں تو انہیں ناراض ہو جاتا کہتے. کل قیامت کے دن پوچھ ہو گئی تو کیسا؟ ہر آئٹم کھانا ضروری اور فرض سمجھ لیا گیا. اپنے پیٹ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، کوئی مفت میں چیز لا کے دیتا تو اس کو دیکھتے تھے، پہلے اپنے حکیم سے مشورہ کرتے تھے کہ یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں. لوگ کہتے تھے حضرت اتنی بھی کیا سختی ہے، کہتے وہ تو فری میں دیا لیکن میری صحت فری کی نہیں ہوتی. وہ تو مجھے فری میں دیا ہے، مفت میں دیا ہے، ہدیے میں دیا ہے، لیکن میری صحت اللہ کی امانت ہے، میری صحت مفت کی نہیں ہے. میں اپنے صحت کی خلاف ورزی نہیں کرتا. صحت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، صحت کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہاں ہمارے پاس اسلام میں میرا جسم میری مرضی والا معاملہ ہے ہی نہیں. میرا پیٹ میری مرضی، میرا کھانا میری مرضی، میرے پیسے میری مرضی ہے ہی نہیں. سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی ہے. سب کچھ اللہ کا ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. اور پھر آج کل دعوتوں میں کون سا حلال کھلا رہے؟ بچی والوں سے جہیز لے کے آپ کو کھلا رہے. سوکنیا سمردھی اسکیم، کیا نام ہے وہ سوکنیا اسکیم آتی ہے، وہ اسکیم میں سود کا پیسہ لے کے آپ کو کھلا رہے. لاڈلی بیٹی کے نام پہ اسکیم چلتی ہے، وہ اسکیم کا پیسہ آپ کو کھلا رہے. اب یہ حرام کھائیں گے تو کہاں سے فجر میں اٹھنے کی توفیق ہوگی؟ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ ہمارے نیک بننا چاہ رہے مول صاحب، مگر کیا ہو رہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہی چھوڑا جو آپ سمجھ گئے، وہی ہو رہا جو آپ سمجھ گئے. حرام کھانے کی وجہ سے جو ہے ہمت نہیں بڑھ رہی، آگے روحانیت کمزور ہو رہی ہے. اس لیے اس طرح کی کھانوں سے، دعوتوں سے ہمیں جو ہے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. غذا کا اہم اصول سیرت کی روشنی میں یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ الی آخر الحدیث. کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو. ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. اگر کچھ کھانا ہی ہے، مزے کا کھانا ہی دل بول رہا، تو پیٹ کے 3 حصے بنائیے.
ایک حصہ کھانے کا، دوسرا حصہ معلوم ہے، آپ لوگ بولیے، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ سانس کا. یہ سانس لینے سے نہیں دے رہے ہم، اس لیے ایک سانس پھر رہی اندر گیس بن کے پھر رہی، گیسز ہو جا رہے اندر. وہ گیسز ختم کرنے کے لیے گیس کو فاسٹ کھا رہے. اسپرائٹ، 7 اپ، پورے اسرائیلی پروڈکٹ اور کولڈ ڈرنکس، یہ سب ہم کھا رہے ہیں. جب کھانا ہی ہو تو پیٹ کے 3 حصے بنا کر اس طریقے سے کھاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کو کافی ہو جائے. ایمان والا 1 آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لمٹ سے کھانا ہے. لیکن آج ہمارے پاس میں ارے کیا ہے میاں اتنا تھوڑا کھا رہا، کیا ہے مسلمان میاں بھائی بولتے ایسا حلق تک کھانا. یہ حالت ہو گئی. میاں بھائی کا نام ہی فل کھانے والا. نہیں، ایمان والا فل کھانے والا نہیں ہوتا، اعتدال کے ساتھ کھانے والا ہوتا ہے، میانہ روی کے ساتھ میں کھانے والا ہوتا ہے. میانہ روی ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے. معدہ جو ہے بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ معدے کو میدہ خراب کر رہا. میدے کو میدہ معلوم، میدے کے روٹیاں، میدے کے برگراں، میدے کے پیزے، میدے کی نان کی روٹی اور بہت ساری چیزیں میدے میں ہی گزر رہی. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میدے کو میدہ خراب کرتا جی، یہ میدہ نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے. حرام ہونے کا فتویٰ دیں گے کہیں آپ جا کے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، کوئی کھایا تو، لیکن احتیاط میں لانا، کنٹرول میں لے کے آنا. اس کو بے قابو ہو کے نہیں کھانا، صرف منہ کا مزہ بول کے کھاتے ہی چلے جا رہے. گھر میں گیہوں کی روٹی پکنے کے بجائے جلدی بنتی بول کے میدے کی روٹی بن رہی، پوریاں میدے کے کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، چڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. زیادہ مرغن اور جنک فوڈ، فاسٹ بیمار کرنے والی غذائیں ہیں، بہت فاسٹ بیمار کرتی. اتنا 2 منٹ میں بنتی، 5 منٹ میں بیمار کر دیتی. بس جلدی بن جاتی نا غذا، بلکہ جلدی بننے والی بہت ساری اچھی غذائیں بھی ہوتی ہیں، ان غذاؤں کو استعمال کرنا چاہیے. یہ جو فاسٹ فوڈ، نوڈلز وغیرہ ہے، آپ سائنٹسٹ کی اور ماہرین کی جو ریسرچرز ہیں ان کی آراء بہت ساری ہیں، یہاں نقل کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کیک، برگر، نوڈلز، میگی وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے ایک تو انسان ان سے ایڈکٹ ہوتا ہے، یعنی عادت لت لگ جاتی ہے. دوسرے یہ کہ اس کو کھانے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آتا. ماں باپ آ کے شکایت کر رہے ہوتے، بہت ضد کر رہا مول صاحب، بچہ چڑچڑاپن کر رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا. کہ پہلے اچھا تھا مول صاحب، مدرسے میں آئے جب سے ایسا کر رہا بول کے بولتے. انہیں مدرسے میں ایک تو یہاں پر پڑھ کے اس کا انجن گرم ہو رہا، وہاں پر باہر اس کو صحیح غذا نہیں مل رہی، اس کو کھیلنے کا ٹائم نہیں مل رہا، پھر بیچارے کو غذا جو ہے فاسٹ فوڈ فلاں کھلا دیتے چیزیں. اس طرح کی چیزیں روٹین غلط اس کی کر دیتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل و دماغ کو بیلنس نہیں کر سکتا. شیطانیت کی طرف جاؤں یا روحانیت کی طرف جاؤں، وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتا ہے. عورتیں بھی چڑچڑاہٹ کا شکار ہو رہی ہیں باہر کے کھانوں کی وجہ سے، آدمی بھی چڑچڑاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں باہر کے کھانے کی وجہ سے. یہ منہ کے مزے ایسے ہی نہیں آتے، کچھ خاص کیمیکل اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں جو دماغ پر اثر کرتے ہیں، انسان کے دماغ پر اثر کرتے ہیں. بہرحال ان کھانوں میں شہوتیں بھری ہوئی ہیں، باضابطہ طور پر، سازش کے طور پر ایسی چکنائی اور ایسے کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں جن کو کھانے کے بعد میں انسان مینٹلی طور پر شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ بے حیائی کے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے لگتا ہے. اس لیے باہر کے کھانوں سے، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی بھر بے چھنا آٹا استعمال کیا، اور ہم تو چھنے ہوئے کا بھی چھنا ہوا، یعنی اس کی جو غذائیت نکل جاتی پھر میدا باقی رہتا، وہ غذا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بہت شوق سے ہمارے بچے بریڈ جیم کھاتے ہیں، جیم بریڈ سے مائیں بھی جو ہے ہاں میرا منی کو بلا لو بریڈ جیم کھلا دو، بیٹا جلدی جلدی جیم کھا لو، بس ایسا سمجھتی ہیں جیسا ہم نے بہت زبردست چیز ان کو کھلا دی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر شوگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے شوگر بڑھتی ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بیکریاں والے، یہ فاسٹ فوڈ والے دعا ان لوگوں کے حق میں ایک شعبہ بہت دعا کر رہے ہیں، ڈاکٹرز اور ہاسپٹل والے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ فاسٹ فوڈ والوں کو، بیکری والوں کو آپ خوش رکھیے، آباد رکھیے، انہی کے دم سے ہمارے کلینک آباد ہے، انہی کے دم سے ہمارے کلینک آباد ہے، انہی کے دم سے ہمارے پاس ہارٹ کے پیشنٹ آتے ہیں، انہی کے دم سے شوگر کے پیشنٹ آتے ہیں، انہی کے دم سے بی پی کے پیشنٹس آتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے ڈاکٹر صاحب کچھ پرہیز ہے کیا؟ کچھ بھی پرہیز نہیں ہے، سب کھاؤ، بس ایک چیز سے پرہیز ہے، وہ یہ ہے کہ کلینک کو آنا جانا نہ کو چھوڑو، ایک چیز سے پرہیز، ہاسپٹل کو آنا جانا مت چھوڑو، یہ چیز سے پرہیز ہے، ذرا کچھ بھی ہوتے کہ کلینک کو آ جاؤ، یہ چیز سے پرہیز ہے، باقی جو کھانا ہے کھاؤ۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اصول سکھا کر گئے اور ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علاج سے بہتر پرہیز ہے، پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جب بھی پیسے دیں تو پیسے دے کر حساب ضرور پوچھ لیا کریں، یا تو آپ اپنی نگرانی میں بچے کو دلائیں یا آپ خود لے کر آئیں گھر میں، ٹھیک ہے؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنے گھر میں یہ ماحول بنایا کہ وہ اپنے پیسوں سے بہت ساری چیزیں خرید کر گھر میں لا کر رکھ دیتے ہیں جو ہیلتھ کے لیے بہتر ہو۔ بچوں کو ضرورت ہو تو بچوں کو کہتے ہیں آپ گھر کی دکان سے خریدیں گے۔ کون سی دکان سے خریدیں گے؟ گھر کی دکان سے خریدیں گے، باہر کی دکان سے نہیں خریدیں گے۔ مگر آج اگر اپن گھر کی دکان لگائے سمجھو 2 دن میں پوری دکان ختم ہو جاتی۔ اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، کیسا رکھنا، وہ سارے طریقے سیکھنا چاہیے، اتنا انسان کے اندر تربیت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پیسے اگر آپ دے رہے ہیں، اے لو بیٹا 10 روپے، جاتے جاتے اسکول کو مدرسے کو جاتے، اے لو بیٹا 10 روپے لے لیے، کیا کھائے نہیں پوچھے ماں باپ۔ نتیجہ یہ ہو رہا، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کئی نوجوانوں کو فیلڈ ورک کے دوران، گشت کے دوران میں نے دیکھا ہے کئی نوجوان ڈرگس کے عادی ہو گئے، گانجے کے عادی ہو گئے، 20-20 سال کی عمر کے بچے، 15-15 سال کے بچے ڈرگس کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ 4 دوستہ مل کر IC کا نشہ کر رہے ہیں، 2-2 ہزار کا نشہ خرید رہے ہیں۔ پیسے دے کر حساب پوچھنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے، جب بھی پیسے دیں حساب ضرور پوچھ لیا کریں۔ ایسے چاکلیٹس بچے کھا رہے ہیں جن چاکلیٹس کو کھانے کی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں، حکما کہتے ہیں اور ریسرچرز بتاتے ہیں کہ ان چاکلیٹس کو مسلسل کھانے کی وجہ سے بچوں کو وقت سے پہلے شوگر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو سوڈا عینک بڑھاپے میں لگائی جاتی تھی آج بچوں کو لگ رہی ہے، جو شوگر ایک زمانے کے بعد میں آخر عمر میں آیا کرتی تھی وہ آج بچوں میں بھی آ رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مائیں بھی وہی کھا رہی ہے، اولاد کو بھی وہی کھلا رہی ہیں، اس کے اثرات پڑنے ہی ہیں، برے اثرات پڑتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شکر اور نمک یہ 2 سلو پوائزن ہے، زہر ہے۔ اب کھانا چھوڑ دو بول تو نہیں چھوڑ سکتے، تھوڑا احتیاط میں لانے کی ضرورت ہے، کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے۔ شکر کے بجائے آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کھجور ہے، شہد ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔
یہ نمک جو بن کے آ رہا ہے، تھائرائیڈ کی بیماری ہر تیسرے چوتھے شخص کو ہو رہی ہے۔ آج کل دوسرے بہت سارے نمک، سیندا نمک جس کو بولتے ہیں، اس طرح کے نمک آ رہے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی کوشش تو کریں، شروعات تو کریں۔ اتنا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے، آپ اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر کے شروع کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کریں۔ گھر کا کھانا، میں نے کہا مائیں اکثر گھر کا کھانا کیوں نہیں بناتی ہیں؟ گھر کا کام کاج زیادہ ہو جاتا ہے۔ گھر کا کام کاج کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ گھر کا کام کاج زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے کام کاج کا کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوتا ہے۔ بچوں سے گھر کا کام لیجئے، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس بات کو غور سے سنیں کہ بچوں سے گھر کا کام نہیں لیتے۔ اللہ میرا منا پڑھ کے آ رہا، اس سے کوئی کام نہیں لینا۔ بہت پڑھ کے آ رہا بچہ، تھک گیا میرا بچہ، اب اس سے کوئی کام نہیں لینا۔ گھر کے کام نہیں کرانے کی وجہ سے بچیاں اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی خراب کر رہی ہیں اور اپنی لائف برباد کر رہی ہیں۔ اس لیے گھر کے کام کاج کا نظام بنائیے، گھر کے کام کاج کو بچوں میں بھی تقسیم کیجیے۔ بچوں کو وہ چیزیں زیادہ کھلائیں جو ان کی ہیلتھ کے لیے مفید ہیں، جیسے کہ بچیاں ہمارے انڈا نکو، کلیجی چھی چھی، گردے نہیں، نہاری پائے نہیں کھائے جاتے، کیسا کی دکھتے، بوٹی تو پوچھو ہی نکو، نام پہ ہی نکو جاؤ۔ اس طرح کا جو مزاج بن گیا ہے، یہ مزاج ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر سے تولیدی صلاحیت کو ختم کر رہے ہیں۔ بڑے حضرات اس کو ذرا سمجھ جائیں، اشارہ کافی ہے، میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کا اہتمام کریں۔ بچے اور بچیوں کے اندر سے طاقتیں ختم ہو رہی ہے، تولیدی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں، ڈاکٹروں کے چیر پھاڑ کے رحم و کرم پر ہو رہے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ گھر کے کام کاج کرنے کو ثواب سمجھیں، ثواب سمجھ کر کھائیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ کون سے موسم میں کون سی غذا فائدہ مند ہے، اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے ہدایت نامہ غذا، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کون سی چیزیں کب کھانا مفید ہے، کون سے موسم میں کھانا، اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ غیر نافع علم زار سیریلوں اور فلموں سے سیکھنے کی بجائے نفع والا علم سیکھیں جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ٹھنڈا اور گرم ملا کر کھاتے تھے، تربوز اور کھجور ملا کر کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی سے دور کریں گے، کھجور کی گرماہٹ تربوز کی ٹھنڈک سے دور کریں گے، دونوں میں بیلنسنگ ہوں گے، یہ اعتدال آ گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح زیادہ چکن کے استعمال سے بھی پرہیز کریں۔ یہ جو چکن ہے، بیمار مرغی اٹھ نہیں سکتی، انہیں ہمارے پیروں پہ کہاں کھڑا سکتی، بولو آپ۔ منہ کا مزہ ہے لیکن بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے، خود اس کے اوپر بھی سزا ہے اور ہمارے پاس بھی سزا ہے۔ اس کو کیمیکلاں ڈال کے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا، اس کو کھانے کے بعد ہماری صحت پر بھی ظلم ہے۔ بچوں کو دیسی چیزیں کھلانے کی کوشش کریں۔ دودھ بچے ہمارے نہیں پی رہے، دودھ پلانے کی کوشش کریں اور تازہ جوس کھلائیں۔ اس طرح کے ڈرائی فروٹ کا ماہانہ بجٹ بنائیں۔ روزانہ 20-30 روپے چپسوں میں، چاکلیٹوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ انہی ماں باپ کو جب کہا جاتا ہے ڈرائی فروٹ کھلاؤ، بولتے اتنے امیرہ نہیں ہے مول صاحب، ہم بولتے آپ اتنے بیکار چیزوں میں جب پیسے خرچ کر رہے تو ڈرائی فروٹ کیوں نہیں کھلا سکتے؟ توجہ نہیں ہے اس طرف۔ ماہانہ آپ ڈرائی فروٹ کا بجٹ بنائیے اور گھر میں ڈرائی فروٹ لے کر آئیے اور بچوں کو لمٹ کے ساتھ کھلائیں۔ ایسا نہیں کہ ڈرائی فروٹ آتے کہ 10 ڈال رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے، پھر ختم ہو جاتے، آپ پیسے بس نہیں ہوتے۔ اور ناشتہ ضرور کرائیں بچوں کو۔ ماہرین کہتے ہیں جو بچے ناشتہ نہیں کر کے جاتے ہیں وہ بچے اپنے اسٹڈی پر فوکس نہیں کر سکتے اور کانسنٹریٹ ان کا ایک جگہ باقی نہیں رہتا اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔
کئی بچوں پر، لاکھوں بچوں پر ریسرچ کر کر ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ناشتہ کرا کے بھی جانا۔ حال ہی میں ایک ویڈیو آئی تھی، ناشتہ نہیں کرنے کی وجہ سے بچی بے ہوش ہو گئی اور ڈیتھ ہو گئی، اس کی انتقال ہو گیا۔ تو ناشتہ ضرور کرائیں، اور ناشتہ اگر مجبوری ہو باہر سے کرنے کی تو اللہ کے واسطے غیر مسلموں کی ہوٹلوں سے مت کھلائیے، کیونکہ یہ جو چٹنی شریف ہوتی ہے دوشے شریف کی، جس کو کھانے کا معمول بن چکا ہے، یہ دوشے شریف کی چٹنی میں کچھ تجربے کار لوگ کہتے ہیں مندر کے کھوپرے استعمال ہوتے ہیں، اور جو ہے گاؤں ماتا کا پیشاب بھی چھنکا جاتا ہے۔ اب جب حرام ڈالیں گے تو اب کیسے ہمارے بچوں کا ذہن کھلے گا یہ سب کھا کر۔ اسی طرح سونے کا نظام بہتر کریں، بچوں کے سونے جاگنے کا نظام بہتر کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 9 سے 12 گھنٹے کی نیند ہونا ضروری ہے 7 سال سے 12 سال تک کے بچے کی۔ ہمارے بچے سو رہے 9 سے 12 گھنٹے، سوتے کہاں؟ رات میں 11 بجے سوتے ہمارے بچے، اسکول کو جاتے، پھر واپس آٹو میں آتے ہوئے کئی بچوں کو آپ دیکھیے سوتے رہتے۔ بسوں میں ہمارے بچے نیند پوری کر رہے ہیں، پھر اسکول سے آتے ہی ٹیوشن سے آتے کی عربی سے آتے کی ہوم ورک ہوتے کی تھوڑی دیر فون کی گیم، جس کے نتیجے میں بچوں کی صحت برباد ہو رہی۔ پھر ماں باپ آ کے ادب سے بول رہے ہیں، بول صاحب بچہ بہت شرارت کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، چڑچڑاپن کر رہا، اس کو آپ سونے ہی نہیں دو گے تو چڑچڑاپن نہیں تو کیا کرے گا؟ سونا دماغ کی غذا ہے، اس دماغ کی غذا کو دینا چاہیے۔ بہرحال بچوں کو جو ہے اچھا کھلانا چاہیے رات میں، خاص طور پر بچوں کو۔ اسی طرح ایک صحابی نے حضور کے پاس آ کر شکایت کی کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھا رہے ہو، سب ایک ساتھ بیٹھ کر ایک تھالے میں کھایا کرو، ایک دستر پہ کھایا کرو، اس سے برکت ہوگی۔ اور ہمارے گھروں میں سیلف سروس والا معاملہ ہو گیا، سیلف سروس، انہوں آتے اپنے ٹائم پہ کھا لیتے، انہوں آتے اپنے ٹائم پہ کھا لیتے، مل کے کھانے کا نظام ختم ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں جو ہے بچانا چاہیے، کولڈ ڈرنک سے بھی ہمیں بچانا چاہیے۔ سب کی تفصیلات ہے لیکن وقت ختم ہے اور میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخری بات یہ کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ مل کر ورزش کریں، مائیں بھی ورزش کریں۔ پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دھوپ میں بھی نہ ٹھہرو، پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کے اندر بھی ورزش نہ کرو، اور ورزش کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باہر نکل کے بے حیا بن جاؤ۔ آپ اپنے بچوں کے اندر چھوٹے سے روم میں ورزش کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ آپ ایک ایک ڈبہ اچھل کے جا سکتے یا نہیں جا سکتے؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ورزش کیجئے۔ ماہرین کہتے ہیں بچوں کی ورزش کرنے کی وجہ سے ان کا دماغ کھلتا ہے، یادداشت مضبوط ہوتی ہے، فیوچر میں وہ ایک قابل لیڈر اور قوم کے قائد اور رہنما بنتے ہیں۔ اور جو بچے ورزش نہیں کرتے وہ بیماریوں کا ڈھیر ہوتے ہیں، وہ خود ہی صحت مند نہیں ہو تو قوم کی رہبری کیا کریں گے؟ خود ہی بیمار ہو تو قوم کی رہبری کیا کریں گے؟ تو دینداری کا مطلب، پردے داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے پیچھے پیٹ آگے آگے، یہ مطلب نہیں ہے موٹے ہی ہوتے چلے جائیں۔ حضور نے موٹاپے کو ناپسند کیا ہے، اس لیے اب یہ مطلب نہیں کہ جو بھی موٹے کو دیکھے آپ اس کو الزامات لگائیں۔ بعض مرتبہ جینیٹک پرابلمس رہتی، خاندانی ہوتی، تو اس وجہ سے بھی بعض لوگ موٹے رہتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو دھوپ میں رہا کرو اور گھوڑے پر اچھل کر بیٹھو، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے، اس طرح کے جو ہے ہمیں کام سکھانا چاہیے بچوں کو، اور بچوں کے ساتھ مل کر ورزش کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے، اس سے بچوں کے مضبوط ہوتے۔ آنے والے حالات بڑے سخت ہیں، بچوں کو ایمانی، روحانی، دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے، ہر اعتبار سے طاقتور بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ کمزور ایمان، کمزور جسم کے ساتھ آنے والے دور کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو صحت مند بنائیں، ورزش ان کو ضرور کرائیں، جفاکشی کی عادت ہم ان کے اندر ڈالیں۔ اور بس یہ ہوگی بات، آخری بات یہ رہی کہ بیمار ہو گئے بچے، ذرا سی بات پہ لیمو پھرانے کے پاس مت جائیے، لیمو پھراؤ لوگوں کے پاس مت جائیے۔ یہ ایک ایسا بزنس بن چکا ہے آج کے دور میں، وداؤٹ انویسٹمنٹ فل پروفٹ بزنس چل رہا۔ عاملوں کا چکر چھوڑ دیجئے،
ڈاکٹروں پہ ہر تھوڑی بات پہ ناک بہری چلے گئے. ارے بہنی دیجئے 2-3 دن تک تاکہ اندر کی گندگی نکل جائے. نزلے کو بہانے کا حکم ہے. ذرا سا چوٹ لگ گئی, او آئی کال دا ڈاکٹر, چل نکل گئے. کیوں؟ اس طریقے کے نازک چھوئی موئی مت بنائیں بچوں کو, مضبوط بنائیں. باہر مت جا, اس کے ساتھ مت کھیل, اس کے ساتھ مت کھیل, بگڑ جائے گا. تھوڑا سا اس کو مضبوط بنائیں, سائیکل چلانے دیں, تھوڑا سا بچوں میں رہنے دیں, کھیلنے کودنے دیجیے اس کو. کچھ غلط سیکھ کے آیا تو فلٹر کر لینا, ہم صحیح کر لینا. بالکل کلاڑے میں بند کر کے رکھے تو پھر وہ چکن کا حال ہو جاتا, جو کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتی. طاقتور بنائیے, ایمان بھی بنائیے, اخلاق بھی سنواریے. اور ذرا سی بات پہ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے جو دیسی نسخے ہوتے ہیں, گھریلو نسخے ہوتے ہیں, ان نسخوں کو استعمال کریں. مگر کسی ماہر سے پوچھے. آج کل ہر دوسرا شخص نسخے بنا رہا. سب سے آسان چیز فتویٰ اور نسخہ, بہت فری میں بک رہا ہے. ذرا کسی سے کوئی مسئلہ پوچھو, فتویٰ دینا شروع کر دیتا. ذرا کسی سے کوئی بیماری کا ذکر کرو, ہاں وہ دوا کھاؤ, وہ غذا کھاؤ, ختم. میں بول رہا ہوں نا, کھاؤ ختم. انہیں کھا کے الٹا ہو جاتا. تو نتیجے میں بہرحال ماہر سے پوچھیں. ایسا نہیں کہ بالکل نہ کھائیں, ماہر سے پوچھ کر, کسی سمجھدار سے پوچھ کر, تجربہ کار آدمی سے پوچھ کر دیسی چیزیں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنائیں اور بری چیزوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.